سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جو اس سورۃ مبارکہ میں چھٹا واقعہ ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر سمیت ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی بحر کلزم سے پار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک اس کو فرماتے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم لائیو دیکھ رہے تھے، سامنے نظر آ رہا تھا کہ تمہارا دشمن، اللہ کا دشمن، وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور سمیت اپنے لشکر کے ڈوب رہا ہے۔ یہ منظر بنی اسرائیل نے خود دیکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی قدرت میں، اس کی مدد و نصرت میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن صورتحال ان کی یہ تھی۔ اللہ پاک فرماتے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار لگایا بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ سمندروں سے پار لگانے والا صرف کون ہے؟ کشتیوں کو، بحری بیڑوں کو اور جتنے بھی سمندروں میں چلنے والے جہاز، چھوٹے بڑے، سب کو کنارے لگانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ جس کا بیڑا غرق کرنا چاہے کوئی اس کا بیڑا تار نہیں سکتا، اور جس کا اللہ تارنا چاہے کوئی اس کا ڈبو نہیں سکتا۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ عرب کے مشرک بھی اس پہ یقین رکھتے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو مکہ سے بھاگ کر جا رہے تھے کہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے، یمن میں چلے جاتے۔ جدہ میں جا کے جب وہ کشتی میں بیٹھے اور کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی تو اپنے بتوں کو پکارنے لگے، لات منات عزا کو دہائی دینے لگے۔ تو کشتی کے ملاحوں نے کہا جناب یہاں یہ کام نہیں آئیں گے، یہاں وہ اکیلا اللہ کام آئے گا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یہاں بچانے والا صرف اللہ رب العالمین۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہی بات تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جس کا کام اللہ بنانا چاہے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جس کا اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو دل ہی دل میں ٹھان لی کہ اگر اس عذاب سے اور اس مصیبت سے نجات مل گئی تو میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ کی شان، اللہ نے نجات دے دی۔ ساحل پر کنارے پہ لگے، ادھر سے
آپ کا قاصد آپ کی نشانی لے کر آ گیا کہ بھئی اب بھی آ جاؤ واپس، تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ کہ اس کا باپ ساری زندگی خون کا پیاسا رہا ہے اور اس کے بیٹے کو آج اللہ کے محبوب اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا عقیدہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ تمام کشتیوں، سمندروں، جہازوں، بیڑوں کو پار لگانے والا صرف کون؟ فرمایا ہم نے ان کو سمندر سے پار لگایا۔ آگے چلتے چلتے یہ ایک آبادی میں پہنچے، ایک شہر میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم پر آئے یعکفون علی اصنام لہم، جو قوم اپنے بتوں پر جھکی ہوئی تھی۔ یعکفون، عکف کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ جا کے پڑ جانا، اسی سے اعتکاف ہے۔ معتکف، اعتکاف کرنے والا گویا اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، بہت بڑی سنت ہے جو ہمارے یہاں دو بزرگ ہم سب کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو وہ لوگ اپنے بتوں پر اسی طرح گرے پڑے تھے۔ صنم، اصنام صنم کی جمع ہے، علماء نے لکھا ہے صنم بھی بت کو کہتے ہیں اور وثن بھی بت کو کہتے ہیں، لیکن صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی شکل میں ہو، جیسے گائے کا مجسمہ بنا لیا، کسی انسان کا مجسمہ بنا لیا، یا کوئی اور مورتی بنا لی جس کی شکل اور صورت ہے، اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ اور وثن کہتے ہیں کہ جس کی شکل و صورت نہ ہو، کوئی نشان ہو بس، جیسے عیسائیوں نے صلیب کا نشان بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اب یہ کسی کی شکل نہیں ہے، بس صرف ایک نشان ہے، اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، حاتم طائی کے بیٹے، جب مسلمان ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تو گلے میں صلیب کا نشان لٹکایا ہوا تھا، جیسے لاکٹ پہن لیتے ہیں ایسے صلیب پہنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے کھینچا اور فرمایا الق عنک ھذا الوثن، اس بت کو اب گردن سے اتار دو، اب اس کی ضرورت نہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آتا ہے، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی نشان کی، کسی بھی شکل صورت کی تعظیم یہ بت پرستی کہلاتی ہے۔ ہماری عبادت کا مرکز، ہمارے رکوع کا مرکز، ہمارے سجدوں کے لائق صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک شکل و صورت کی، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ گائے کا مجسمہ بنا کے لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ اب اس قوم کی صورتحال ایسی تھی، ابھی تازہ دیکھ کے آئے اللہ نے کیسے فرعون کو غرق کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے سامنے ایک خدا رکھا ہوا ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا ہی خدا بنا کے دو، سامنے ہو۔ آپ جس اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتا، تو ہمیں تو ایسا خدا سامنے نظر تو آئے، پتہ تو چلے ہم کس کی عبادت کریں۔ چونکہ قوم کی ابھی تربیت کی بڑی ضرورت تھی۔ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کس قدر دکھی ہوا ہوگا کہ یہ میری قوم ہے جن کی صورتحال یہ ہے کہ ایک قوم کو ایک بت کی عبادت کرتے دیکھا تو کہتے ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا کے دو۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو آج یہودی کہلاتے، ان کے بڑوں کی یہ صورتحال تھی۔ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، انکم قوم تجہلون، تم تو نرے جاہل لوگ ہو۔
کیسی تمنا کر رہے ہو، کیسی آرزو کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا، اتنا بہترین معبود جو ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو کسی بھی وقت جا کے اس کو کوئی کام نہیں کہہ سکتا۔ اپنی بیوی کو بندہ کسی وقت کام کہے تو وہ بھی کسی وقت منہ بنا لیتی ہے، اور کبھی بیوی خامن کو کہے تو خامن بھی کہہ دیتا ہے کہ ہر بلے تیری ٹیک ٹیک کی نہیں مکتی، بس بھی کرے اگر۔ لیکن یہ بات میرے عزیز دوستو رب کی طرف سے کبھی نہیں ہوگی۔ آپ 24 گھنٹوں میں کسی وقت رب کو پکارے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا تیری ٹینٹ ہے مکتی نہیں، کسی بڑے بس بھی کرے اگر۔ اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ تمنا کہ جی کوئی ہمارے سامنے بھی کوئی شکل پڑی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کی نیت اس کی عبادت کی نہیں تھی، کیونکہ بہرحال توحید والے تھے یہ، لیکن یہ بھی ایک جہالت تھی کہ کسی چیز کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت کی جائے۔ ہم تو عبادت صرف کس کی کریں گے؟ اللہ رب العالمین۔ بیت اللہ کی طرف رخ بھی صرف نظم اور ترتیب کے لیے ہوتا ہے کہ سب کا رخ ایک طرف ہو جائے، اور بیت اللہ پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اس لیے اس کی طرف رخ ہے، ورنہ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے جاہل لوگ ہو تم، کیا تمنا کر رہے ہو، کیا آرزو کر رہے ہو؟ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، یہ تو اس کام کے اندر ہلاک ہونے والے ہیں۔ جن کی تقلید اور جن کے پیچھے تم چلنا چاہتے ہو، یہ تو برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ آج یورپ کی، مغرب کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی نقالی میں ہم بھی کتنے غلط کام کر جاتے ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کریں گے۔ وہ تو اپنے ان غلط کاموں کی وجہ سے برباد ہونے والے ہیں، تو اگر کوئی کھوہ میں گرے گا تو تم بھی کھوہ میں گر جاؤ گے۔ کوئی ہلاکت کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے، تم بھی وہیں جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتوتیں یہ کر رہے ہیں یہ تو سب باطل ہے، غلط ہے، تم ان کے کہاں پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ یہ بات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر توحید کی طرف بلایا اور اللہ کے احسانات یاد دلائے۔ ان کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو خالص توحید نصیب فرمائے، اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ سب کچھ اس کائنات میں کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے حکم۔ اس کے چاہنے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس توحید کا یقین بھی نصیب فرمائے، اور اس توحید پر اللہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم زدنا ولا تنقصنا،